بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سبان قریشی۔ خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے، جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر چودھری محمد امیر حمزہ کی رپورٹ کے مطابق خانے وال پولیس کی جانب سے ضمنی الیکشن PP 206 کے سلسلے میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے کے لیے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ کی قیادت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس نے کی۔ فلیگ مارچ میں ضلعی پولیس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، حیدر اسکواڈ، پاک رینجرز اور ریسکیو 1122 کی گاڑیوں نے حصہ لیا ہے۔ فلیگ مارچ کا آغاز DPO آفس سے ہوا۔ فلیگ مارچ بلدیہ چوک، کالج چوک، فٹ بال چوک، اہل حدیث چوک، میلاد مصطفیٰ چوک، کلمہ چوک، ایوب روڈ، رضائے مصطفیٰ چوک، RCA چوک، لاہور موڑ، اوور ہیڈ برج، DHQ روڈ، آوان چوک، جسونت نگر چوک اور SP چوک سے ہوتا ہوا DPO آفس واپس آ کر اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد قانون شکن عناصر کی سرکوبی اور امن قائم رکھنا ہے۔ DPO نے کہا کہ حلقہ PP 206 کے ضمنی الیکشن کے لیے 183 پولنگ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے کوئک ریسپانس فورس کی ریزرو ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ٹنڈو آدم سے غلام جیلانی کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ٹنڈو آدم میں اسپورٹس ویک اختتام پذیر ہو گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی جناب سینیٹر امام الدین شوقین کا اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کی جانب سے استقبال۔ چیئرمین آئل اینڈ گیس سوشل ڈیولپمنٹ کمیٹی سانگھڑ سینیٹر امام الدین شوقین نے آئل اینڈ گیس کے فنڈ سے اسکول کے طالبات کے لیے 4 عدد کلاس روم اور واش روم نئے تعمیر کروانے کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ جلد از جلد ڈیجیٹل لائبریری کی اسکیم گورنمنٹ سے منظور کروانے کا وعدہ کیا ہے۔ کالج انتظامیہ کی شکایات پر کالج کے زمین پر موجود قبضے کو چھڑوانے کے لیے مختار کار اور متعلقہ عملے سے رابطہ کر کے قبضہ ختم کروانے کے بھی فوری احکامات جاری کر دیے، جس پر تمام انتظامیہ اور طلباء نے ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ٹنڈو آدم سے غلام جیلانی کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو آدم میں عدالت کی طرف سے قتل ثابت ہونے پر قتل کے مجرموں کو عمر قید کی سزا۔ تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج ٹنڈو آدم میں رمیش کمار کی عدالت نے ٹنڈو آدم کے سبزی منڈی والے علاقے میں 2019 میں دوستی نہیں رکھنے پر وسیم عباسی اور ذیشان راجپوت نے گلزار کالونی واسی 14 سالہ لڑکے سجاد علی ول شبیر خاصخیلی پر پیٹرول ڈال کر اس کو جلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں عباسی اور ذیشان راجپوت کو 25 سال کی سزا عمر قید کے بعد سینٹرل جیل حیدرآباد روانہ کر دیا گیا۔ فوت شدہ لڑکے کے والد شبیر احمد نے کہا کہ میرے بیٹے کو بے گناہ قتل کر دیا گیا تھا، عدالت سے انصاف ملنے پر بہت خوش ہوں۔ مٹیاری سے علی فیضان کی رپورٹ کے مطابق DIG حیدرآباد کی اسپیشل ٹیم کا مٹیاری کے باقیل پوٹا محلہ میں اچانک مین پوڑی کے کارخانے پر چھاپا، بڑی تعداد میں مین پوڑی اور خام مال برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق چھاپے کے دوران 2 مین ملزمان نوید میمن اور ابرار گڈو میمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ DIG حیدرآباد کی اسپیشل ٹیم کا بھاری پولیس نفری کے ہمراہ مٹیاری کے باقیل پوٹا محلے میں ایک اور مکان پر پوڑی کے کارخانے پر چھاپا مار کر وہاں سے بھی بڑی تعداد میں خام مال اور مین پوڑی کو برآمد کر کے 2 ملزمان گرفتار کر لیے، جن کے خلاف منشیات فروشی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر SHO مٹیاری سید محبوب شاہ کا کہنا تھا کہ آج ہم نے DIG حیدرآباد کی اسپیشل ٹیم کے مٹیاری میں چھاپا مارا ہے اور بڑی تعداد میں مین پوری کو برآمد کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارروائی میں مرکزی ملزم نوید میمن اور ابرار میمن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں پر ہمارے نمائندے ریاض الرحمان قریشی کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے پسماندہ علاقے سرجانی ٹاؤن خدا کی بستی میں زہرا ہیلتھ فاؤنڈیشن کا جنرل سیکرٹری آفاق احمد صدیقی، جوائنٹ سیکرٹری زہیب احمد خان، وائس چیئرمین اویس راجپوت، خادم سید مقصود علی نے آسرا لنگر خانہ کے انچارج محمد صدیق سے لنگر خانے کے حوالے سے بات چیت کی اور لنگر خانے کا وزٹ بھی کیا، جہاں اس مہنگائی کے دور میں آسرا لنگر خانہ کی طرف سے 5 روپے کی روٹی اور سالن فری دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر الزہرا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری آفاق احمد صدیقی نے لنگر خانے کو مزید آگے بڑھانے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ سید اصغر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں مہنگائی کے طوفان سے عام شہری پریشان، حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام۔
ان خیالات کا اظہار سادات کمیٹی کے مرکزی چیئرمین سید اصغر علی شاہ نے ماہانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عام شہری کا کوئی پرسانی حال نہیں، صحافی، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو ہنگامی بنیادوں پر اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت عام شہری مشکلات میں ہیں، اپنی عزت نفس بحال رکھنے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صاحب ثروت افراد آگے آئیں اور عام شہریوں کو مدد فراہم کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے، جہاں ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار کا ڈی ایس پی ٹریفک محمد اسحاق سیال اور ٹریفک عملے کے ہمراہ ٹریفک حادثات کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو کم کرنے اور عوام الناس میں ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی کے لیے واک کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق واک کا انعقاد ڈی پی او محمد ظفر بزدار کی سربراہی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کیا گیا، جس میں طلباء، سول سوسائٹی، ریسکیو 1122 اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی پی او نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کر کے بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ ٹریفک قوانین کی پابندی سے نہ صرف ٹریفک کی روانی بہتر رہتی ہے بلکہ حادثات سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تعلیمی اداروں میں پہلے ہی سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹریفک قوانین کو جانتے ہوئے ہم اپنے ساتھ دوسری کی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ ڈی پی او نے کہا کہ بغیر لائسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ نہ کرنے دیں۔ بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ممبر قومی اسمبلی میاں عبدالغفار کالو کابٹو، ٹکٹ ہولڈر سید ندیم زمان شاہ، طارق عثمان، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم، ڈی پی او محمد ظفر بزدار، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ عمران علی، محمد مشتاق پراچا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی بہاول نگر اور تعمیراتی محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ممبر قومی اسمبلی و چیئرمین ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی میاں عبدالغفار نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ ترقیاتی اسکیمیں ترتیب دیتے وقت منتخب نمائندوں سے بھی مشاورت کی جائے۔ اجلاس میں ضلع بھر کی ترقیاتی اسکیموں، پرائس کنٹرول کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ ضلع بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2021-22 کے تحت 143 ترقیاتی اسکیموں پر کام جاری رہنے کے متعلق اجلاس کو بتایا گیا ہے، جن کا تخمینہ لاگت 27,450 ملین روپے سے زائد ہے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آئی جی بلوچستان اور ڈی آئی جی سبی کی خصوصی ہدایات پر صدر تھانے کی حدود میں منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایس ایس پی سبی دوستین دشتی نے کہا کہ کارروائی کے دوران ایس ایس پی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع ملنے پر بھرپور کارروائی کی ہے۔ کارروائی کے دوران کوئٹہ سے اندرون سندھ مرغیوں کی پک اپ سے 192 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس کو برآمد کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانے کی حدود میں برآمد کی جانے والی اعلیٰ کوالٹی کی چرس کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں کروڑوں روپے کی بتائی جا رہی ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ بہاول نگر سے ہمارے بیورو چیف محمد اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی انسداد پولیو مہم شروع۔ پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بہاول نگر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انسداد پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاول نگر ڈاکٹر راؤ خالد جاوید نے فیلڈ میں سرگرم رہتے ہوئے پولیو ٹیموں کو چیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 قطرے لازمی پلوائیں تاکہ ملک سے پولیو جیسے مہلک مرض کا خاتمہ ہو سکے۔ ہیلتھ آفیسر بہاول نگر ڈاکٹر راؤ خالد جاوید نے بی ایچ یو کالے شاہ کا دورہ کیا اور وہاں ڈاکٹر ارسلان ارشد اور ڈاکٹر ریاض احمد، یو سی ایم او محمد ابراہیم جام سے بھی ملاقات کی اور بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کو شاباشی دی۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی صدر نثار بلوچ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سبی میر دوستین دشتی سے ملاقات کی۔ سبی میں ایک لڑکی کو گھر سے اغوا کیا گیا ہے جو کہ اب تک نہیں مل سکی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میر دوستین دشتی نے کہا کہ ہم نے ایف آئی آر درج کروا لی ہے، انشاءاللہ جلد لڑکی کو برآمد کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئینی فرض ہے۔ سوشل میڈیا ایسوسی ایشن پاکستان کی تشکیل کو اچھا اقدام قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ہر ممکن تعاون کا آپ کو یقین دلاتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آئی جی پولیس پنجاب محمد طاہر رائے کی ہدایات پر انشاءاللہ بلوچستان پولیس عوام کی خدمت کے لیے دن رات حاضر ہے۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔